السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے الف، واو اور یا کے بارے میں۔ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ جوف دہن کا مطلب ہے جوف، خالی حصے کو کہا جاتا ہے، اندرونی خالی حصہ، اور دہن سے مراد منہ ہوتا ہے۔ جوف دہن مطلب منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا یہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس مخرج سے یہ والے تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ خالی حصے سے مراد یہ جو اندر آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا، کہ زبان اور تالو کے درمیان یہ جو خالی کیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کیوٹی کو کہتے ہیں جوف دہن۔ آپ جب اس کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ نہ آپ کی زبان کسی دانت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، نہ ہی کسی اور حصے کے ساتھ، تالو کے ساتھ بھی نہیں، جڑ سے بھی کسی جگہ سے نہیں۔ آپ اس کو پروناؤنس کر کے دیکھیں، واو، یا، الف، ٹھیک ہے، واو، یا، الف۔ اب ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ وہ ہم آگے ایکسپلینیشنز کی بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اسمال ڈسکرپشن اس کا یہی ہے کہ جیسے قال، یعنی کہ الف مدہ، یہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ بن جائے گا، قال۔ اسی طرح سے یقول، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ اسی طرح سے قیل، قیل، یا کے ساکن ہے نا، یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یہ فا نہیں یا ہے، قیل، تو ایک الف کے برابر یہاں پر رکا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں الف مدہ ما قبل زبر، واو مدہ ما قبل پیش اور یا مدہ ما قبل زیر۔ قال، یقول، قیل، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔